عقل مند پرندہ۔ کسی گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا اور وہ روز شکار کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شکاری جب شکار کرنے جنگل کی طرف گیا تو اسے آسمان میں ایک بہت ہی خوبصورت اور نایاب چڑیا اڑتی نظر آئی۔ چڑیا کو دیکھتے ہی شکاری کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر کسی طرح یہ نایاب چڑیا میرے ہاتھ لگ جائے تو اسے بازار میں مہنگے داموں بیچ کر خوب پیسے کماؤں گا۔ یہ سوچتے ہی شکاری نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے شکار کے لیے جب اپنا جال بچھایا تو اس میں وہ خوبصورت چڑیا پھنس گئی۔ چڑیا کو جال میں دیکھ کر شکاری اپنی اس کامیابی پر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں اس چڑیا کو فروخت کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ چڑیا جال سے باہر نکلنے کے لیے خوب پھڑپھڑانے لگی، لیکن جب چڑیا کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور اسے جال سے آزاد ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے مایوس ہونے کی بجائے بڑے اطمینان سے شکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے عقل مند اور بھلے انسان، ذرا میری بات تو سنو۔ مجھ جیسی چھوٹی اور ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر تم مجھے ذبح بھی کرتے ہو تو میرے تھوڑے سے گوشت اور گنتی کی چند نرم اور نازک ہڈیوں سے تمہارا کیا بنے گا؟ اور اگر تم مجھے بازار میں فروخت بھی کرتے ہو تو تمہیں کتنے روپے ملیں گے؟ لیکن تم میری بات مانو اور تم مجھے اس قید سے آزاد کر دو تو میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی قیمتی اور انمول نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تمہاری کام آئیں گی۔ ان میں سے پہلی نصیحت میں تمہارے ہاتھ پہ بیٹھ کے کروں گی، اور نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تمہارا خون اور بڑھ جائے گا، اور دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو بہت ہی اعلیٰ اور کارآمد ہوگی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔ اس لیے اب تمہاری عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو اور میری تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے دنیا میں بڑا نام کماؤ۔ شکاری نے چڑیا کی یہ پیشکش سن کر تھوڑی دیر سوچنے اور غور کرنے کے بعد اس کی بات مانتے ہوئے جال کی رسی خود کھول دی۔ رسی کھلتے ہی چڑیا اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگی، کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا، چاہے کوئی بھی کہے۔ یہ بول کر چڑیا اپنے وعدے کے مطابق پھر اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی۔ وہیں سے دوسری نصیحت کرنے لگی، گزری ہوئی کسی بھی بات کا غم کبھی نہ کرنا۔ میرے اس چھوٹے سے وجود میں 10 درہم کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں، اور اس مہنگے موتی کو پا کر تم اور تمہارے گھر والے خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے تھے، مگر تمہاری قسمت پر افسوس، تم نے مجھے آزاد کر کے ایک بے مثال موتی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ شکاری زور زور سے اس طرح رونے اور چلانے لگا جیسے اس کا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار مر گیا ہو۔ روتے روتے بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا اور کہتا، ہائے ہائے، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، ارے مجھ بے وقوف نے کیا کر دیا، ہاتھ آئے خزانے کو کھو دیا، ایسی نادر چڑیا کیوں آزاد کر دی۔ شکاری جب خوب رو دھو چکا تب چڑیا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے بے وقوف اور احمد شکاری، میں نے پہلے ہی تمہیں نصیحتیں کر دی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا۔ جب یہ بات ہو ہی گئی تھی تو افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا؟ اور ہاں، اے نادان شکاری، تم نے میری پہلی نصیحت بھی تو غور سے نہیں سنی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کسی بھی ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا عقل سے کام لو اور دیکھو تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا پورا وجود 3 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے، تو پھر 10 درہم کا موتی میرے چھوٹے سے وجود میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک کہتی تم ٹھیک ہی ہو اے ننھی منی چڑیا، وہ تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔ ارے بھائی، تم نے میری پہلی نصیحتوں پر کون سا عمل کر لیا؟
जो मुझसे तीसरी नसीहत भी सुनना चाहते हो। वो कीमती नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहते ही फुर से चिड़िया उड़ी और शिकारी उसको देखता ही रह गया। देखा बच्चों आपने, वो नन्ही सी चिड़िया कैसे अपनी अक्लमंदी से इस शिकारी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई।